نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشگوئیوں کے متعلق ایک سیریز کا آغاز کروں۔ اس سیریز کے آغاز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اور مسلم امہ جو ہے وہ جس طرح کی کیفیت میں اس وقت پڑی ہوئی ہے، بہت ضروری ہے کہ فتن یعنی دور فتن یعنی آخر الزمان کا علم جو ہے وہ لوگوں تک عام کیا جائے۔ اس مسئلے میں ایک خاص چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس علم کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے امین جو تھے وہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے۔ حذیفہ بن یمان وہ ہیں کہ جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 12 منافقین کے نام جو تھے وہ بتائے تھے اور کہا تھا کہ یہ میرا اور تمہارا راز ہے، اس کو کسی کو نہیں بتانا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دیکھتے تھے ان کے بارے میں کہ وہ کس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ بار بار حضرت عمر ایمان کی حالت یہ دیکھیں کہ بار بار ان سے پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو نہیں، تو وہ کہتے تھے آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ میرے جو گورنر ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک نام کسی کا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہ ان منافقین میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک نام ہے ایسا، لیکن چونکہ میں رازدار رسول ہوں میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو اس دوران حضرت عمر نے کچھ عرصے کے بعد مختلف گورنرز جو ہے وہ تبدیل کر دیے اور ان میں سے وہ شخص بھی تھا، جس کا ظاہر بات ہے کئی گورنر تبدیل کیے سے تو پتہ نہیں چل سکا۔ تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کے کسی نہ کسی شخص سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کو کچھ اپنی طرف سے ہدایات دیتا ہے، اور میری امت میں وہ شخص عمر ہے۔ حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور اس حدیث کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں سے صرف وہی محفوظ ہوگا جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ فتنوں کے بارے میں اس دور کا علم جو ہے آج سے 10-15 سال پہلے تک ایک ایسا علم سمجھا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بس مسلمانوں نے لکھ دیا ہے، ایسا کبھی وطن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ لوگ لمبی لمبی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو دنیا آباد ہوئی ہے، ابھی اس نے ہزاروں سال زندہ رہنا ہے، ابھی ہم نے چاند تسخیر کیا ہے، ابھی ہم نے سورج سے آگے اور سیاروں میں کہکشاؤں میں ہم نے جانا ہے۔ تو یہ تم علم کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہو یہ بہت محدود صورتحال نظر آتی ہے، اور جو علم مسلمانوں نے گزشتہ 1000 سال سے بنایا تھا اس علم کی بنیاد پر تو دنیا شاید کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ کو 15 سال سے خاص طور پہ 9/11 کے بعد وہ تمام تر چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پیش آنا شروع ہوئیں، تو لوگوں کی جسے کہتے ہیں سٹی گم ہو گئی کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سے رجال جو ہے دیکھا جاتا ہے، اسماء رجال کا کون سا راوی کیسا تھا، کون سا کیا تھا، اس کے مطابق حدیث کو ضعیف ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن جب واقعہ ہو جائے تو پھر تو کسی ضعیف کی اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو اس علم کو جاننے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں علم جاننا چاہیے۔ ایک تو علم جاننا اس لیے چاہیے کہ اس دور کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور ان سے فتنوں کی ان کی حیت نوعیت کس قسم کی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جب سچ ثابت ہوگی اور اس طرح ہی کے واقعات رونما ہوں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین رسول ہیں انہوں نے ہم تک صحیح خبر پہنچائی تھی،
اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو راستے بتائے، جو امت کو ہدایات دی، ان کی ہدایات کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ ان تینوں کے حوالے سے اب اس معاملے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم ترین حدیث جو ہے اس مسئلے کے اندر حدیث جبریل ہے۔ یہ بخاری، مسلم، ان سب جگہوں پہ ہے۔ یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے کی حدیث ہے۔ آپ کو جب اپنی بیماری سے صحت ہوئی اور اس دوران ایک تو واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ بازار گئے اور بازار میں جا کے آپ نے تھوڑی بہت شاپنگ کی، جن میں سے آپ نے ایک رومن پینٹ جو ہوتی ہے، بیگی سی پینٹ جو تھی وہ بھی خریدی اور کہا یہ سطر کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ اس وقت تو ابھی تک صرف کپڑا چادر پہن دی جاتی تھی، تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ دوسرا، آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے دوران آپ نے کہا کہ میری آپ کی شاید اب آئندہ ملاقات نہ ہو اور آئندہ ہم حوض کوثر پر ہی ملیں گے، اور اب میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس فکرے کے آغاز سے ہی سیدنا ابوبکر صدیق دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ وہ مزاج شناس رسول تھے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہاں آپ نے کہا تھا کہ دیکھو، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس دوران مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا، جو واقعہ بڑا حیران کن ہے۔ اس واقعے کے اندر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے شاندار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، تر و تازہ چہرہ لیے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گیا اور گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے آپ کی ران کے اوپر ہاتھ بھی رکھ دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بے تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی اہم حدیث ہے دور فتن کے بارے میں۔ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ یہاں بالکل وہی فرق ہے، باقی سب جگہ ایمان ہے، لیکن قیامت کے بارے میں بالآخرت ہم یوقنون، یقین۔ یہاں ایمان والی بات نہیں، مکمل طور پہ کہ ہونے۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے کہا کہ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ شخص چلے گیا تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ نے کہ یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ گرد ہوتی، اس کے جوتوں پہ گرد ہوتی، اور عرب کے تو ہم نے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے کسی قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے متعلق پھر رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے، انبیاء سے تو ملتے رہتے تھے لیکن آپ لوگوں کے سامنے، انسان عام آدمی کے سامنے پہلی دفعہ آئے ہیں، اور یہ تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے۔ یعلم الناس دینہم، انسانوں کو دین، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ دین 5 سوالوں کے اندر مضمر ہے، اور ان میں سے 2 سوال جو ہیں وہ
اس دور کے بارے میں ہے جس میں میں اور آپ زندہ ہیں۔ تو یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ ان دو، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمرو بن طلحہ انصاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں، اور ان کی روایت ہے بلکہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کیا، اور فجر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ کے، جو کبھی نہیں بیٹھتے تھے، آپ عموماً نیچے بیٹھتے تھے اور لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے کہ کل نے کون سا خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے، یا کچھ اور چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کے آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اس حد تک طویل خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے پھر خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے پھر خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز پڑھائی، اب پھر خطبہ دیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ خطبہ ختم ہوا۔ یہ تقریباً 15 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور اس کے بارے میں تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس خطبے کے دوران صرف یہ دیکھا کہ آپ قیامت کے قریب جو زمانہ ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں واضح کر دیا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قیامت کے آغاز کی بات کی، اور آپ نے انگلی کھڑی کر کے کہا کہ قیامت اور میں دونوں یوں دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی مجھے قیامت سے ذرا پہلے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ بیان شروع کیا جس کو اس کے اوپر بے شمار اس کے نشانیوں کے بتائی گئی، ان کے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، محدثین نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اتنا آپ کو اس زمانے کے بارے میں تردد تھا کہ آپ نے اس کی ایک ایک چیز کی وضاحت کی۔ عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعات کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اکثر کبھی بھول جاتا تھا، کوئی واقعہ ایسا اس میں نظر آتا تو ہمیں یاد آتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو پھر اس کو انہوں نے اکٹھا کر کے کمپائل کیا۔ جو ہوئے اس زمانے میں آپ، ایک یہ بھی بات ہے کہ حدیثیں جو 200-250 سال بعد اس کی کمپیلیشن شروع ہوئی ہے، ہر بالکل غلط بات تھی جو پھیلائی گئی تھی، اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو خطبات بہاولپور میں ریسرچ ہے، کمال کر دیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ حدیث جو تھے وہ لکھتے تھے، اور آپ ان کی تصحیح بھی کرتے تھے، اور انہوں نے صحیفہ حمام بن منبہ جو نکالا ہے اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے زمانے سے ہی حدیث کے لکھنے کا کام تھا، وہ چلا آ رہا تھا، کہ جس کو بعد میں امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس طرح اور بھی محدثین نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو اس خطبے کے بارے میں ایک طویل خطبہ ہے، اس کے بارے میں 2 طرح کی علامات جو ہیں ان کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے۔ پہلی وہ علامات ہیں کہ جو ایک رویے کی علامت ہے، اور دوسری وہ علامت ہے کہ جو اہم ترین بڑی بڑی علامات ہیں کہ جو رویے کی نہیں ہیں، اچانک، جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا، جیسے دجال کا نکلنا، جیسے امام مہدی کا آنا، جیسے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں آپ کو ملتی ہیں۔ جو میں صرف اس وقت آج کے اس میں صرف وہ علامتیں بیان کر کے جاؤں گا جو رویے کی علامت ہیں، اور آپ سوچیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عرب کے بدو، عرب کے اندر جن کے اندر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، ان کو کہا کہ تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور قسطنطنیہ وہ جگہ ہے کہ 1000 سال تک بیسٹن آف یورپین امپائر، رومن امپائر، کانسٹنٹین وہاں سے نکل کے اس نے یہاں پر آ کے اس کو اسٹیبلش کیا، خاص طور پہ جگہ لی۔ لوگ حیران ہوتے تھے، کیسر و کسریٰ کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، سراقہ کو کہا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کو اس وقت، ظاہر بات ہے صحابہ تو ایمان لے کے آتے تھے۔ مثلا سب سے اہم ترین بات ہے، کہتے ہیں کہ دجال کا جب رقم ذکر کرتے تھے تو ہم یوں لگتا تھا جیسے دجال جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آج آپ کسی سے دجال کا ذکر کریں، وہ کہے گا جی کیا مذاق کرتے ہو۔ بلکہ میرے بارے میں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اوریا مقبول جان کو اگر سن لیتا ایسا لگتا ہے دجال سائیوال پہنچ گئے۔ تو صحابہ تو جھاڑی کی بات کرتے تھے کہ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ملے گا۔ تو ایک رویے کی جو ہیں وہ 72 کے قریب علامات ہیں جو کہ آپ ابھی دیکھ لیں، آپ نے جو بتائی ہیں، کیا اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ صورتحال ہوگی؟ تم دیکھو گے کہ لوگ نماز غارت کرنے لگے، امانت ضائع کرنے لگے، سود کھانے لگے،
جھوٹ کو حلال کہنے لگے، معمولی بات پر خوریزی کرنے لگے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگے، دین بیچ کر دنیا کمانے لگے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگے، انصاف کمزور ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا ہو جائے گا، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی، خیانت کار کو امین اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت تراشی عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اولاد غم و غصہ کی موجب ہوگی، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، امیر وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، چودھری ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے اور ان کے دل بردار سے زیادہ بدبودار اور الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، اس وقت اللہ انہیں ایسے فتنوں میں ڈال دے گا جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح پھٹکتے پھریں گے، اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، مصحف کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی، شرعی سزا کو معطل کیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور جو لوگ اسی زمانے میں برہنہ ننگے تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے، زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، اور مرد عورتوں اور عورت مردوں کی نکالی کریں گے، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے گواہی دینے کے تیار ہوگا، جان پہچان کو سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھایا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو مال، غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، سب سے ذلیل اور رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوستوں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا، سر راہ شراب پی جائے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہوگی، قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لے جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، امت کا پچھلا حصہ پہلے والوں کو لعن طعن کرے گا، تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھس جانے کا، شکلوں کے بگڑ جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا۔ آپ نے اس کے آخر میں فقرہ بولا تھا، ایسا ہوگا کہ جیسے ڈھورا ٹوٹ گیا ہے اور دانے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے اس خطبے سے نکال کے یہ علامتیں جو ہیں یہ اکٹھی کری ہیں در منصور کے اندر۔ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ آئندہ اس پہ گفتگو کریں گے اور تفصیل سے گفتگو، ہو سکتا ہے کہ یہ کئی جو ہے دفعہ مجھے آپ کو جسے کہتے ہیں زحمت دینی پڑے اگر آپ سننا پسند کریں گے، کیونکہ یہ علم جو ہے یہی ایک علم ہے جو اس وقت مسلمانوں کو ہدایت دے سکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال اس وقت آئے گا جب مسجدوں میں دجال کا ذکر بند ہو جائے گا، اور آج ہمارے ہاں اس کا ذکر بند ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی اسی کی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔